Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بیوہ اور طلاق یافتہ لڑکیوں کی دوسری شادی کا وظیفہ ہے۔ جو بیوہ ہو چکی ہو اور جن کی شادی کسی بھی وجہ سے ٹوٹ چکی ہو، تو یہ شادی میں جو بھی رکاوٹ ہوگی دوسری شادی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ بھی دور ہو جائے گی، اور جو آپ چاہتے ہیں اس سے بہتر اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے گی۔ اس وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بہترین اور دنیا کا کامیاب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے؟ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اس کو جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اور سب سے آخر میں اللہ کی ذات فرماتی ہے پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ بے شک میرے اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اور اس نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ جو میرا ہو جائے گا اس کو میں سب کچھ عطا کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم اللہ کی چاہت کو پا سکتے ہیں، اور جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ اللہ کی ذات ہمیں عطا فرمائے گی۔ اسلام میں بیوہ یا مطلقہ بیٹی کی کفالت کا بھی بہت اجر ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ یہاں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا تم کو بہترین صدقہ سے آگاہ کر دوں؟ وہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جو تیری طرف واپس کر دی گئی، یعنی اس کے شوہر نے طلاق دے دی یا مر گیا، اور تیرے سوا اب اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی کو طلاق مل جائے، اگر وہ آپ کے گھر میں واپس آ جاتی ہے تو یہ حقوق العباد میں بہت بہت افضل عمل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی دوسری شادی کی آپ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، لیکن اس کو بوجھ مت سمجھیے گا۔ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، بہنیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور یہ میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ جس گھر میں بیٹی اور بہن ہوگی تو اللہ کی ذات اس گھر پہ اپنی رحمت نشاور کرے گی، اور بیٹیاں اور بہنوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے، یہ ان کے لیے ایک درد کی گھڑی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس درد کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہوں، اور جو بھی مشکل پریشانی ہو ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں، اور ہم انہیں اپنا سمجھیں، اور جو کچھ ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ کوئی بھی نبی اگر کوئی بات کہے تو وہ بہت پر اثر ہوتی ہے۔ یہ تو پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ سب نبیوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہے، اور اپنے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں
موت بھی جن کے گھر میں پوچھ کے دستک دے کر حاضر ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، موت کا فرشتہ اندر آیا اور آ کے اس نے السلام علیکم کہا۔ اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ کہا ہے کہ پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہیں جانا۔ اور دوسرا اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے کسی کو بھی سلام نہیں کیا، صرف آپ کو کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے بعد کسی کو بھی نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر میں کہوں تو کیا تم میری بھی جان نکالو گے؟ تو موت کے فرشتے نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری بات میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ شفیع نبی، وہ رحمت للعالمین نبی جنہوں نے ہمیشہ ہمارے لیے ہی سوچا اور ہمارے لیے ہی اللہ سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کہتی ہے کہ میں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ زندہ سلامت۔ اور دوسری بات، جو اللہ کی ذات ہمیں ماں کے پیٹ میں نہیں بھولی، وہ کیسے ہمیں باہر بھول سکتی ہے؟ اب تو ہم اسے پکار سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے تو یہ میں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر اس وظیفے کے پڑھنے سے جس کی بھی مشکل پریشانی دور ہوئی تو اللہ کی ذات اس کا اجر مجھے ضرور دے گی۔ بہت ساری مائیں اور بہنیں پریشان بھی ہوتی ہیں اور بہت سارا پیسہ بھی برباد کرتی ہیں دوسری شادی کے رشتے کے لیے۔ تو جو میں آج آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اس میں نہ ہی آپ کا کوئی پیسہ لگنا ہے، اور آپ نے اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عطا کرے گی، کیونکہ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس کا اثر ضرور ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح آپ نے وظیفہ پڑھنے کے بعد عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ہی آپ کا بہت اچھا اور بہترین رشتہ طے ہو جائے گا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ یہ وظیفہ سب سے پہلے جو ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، یہ انہوں نے کیا تھا، وہ بیان کرتی ہے جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا کہ کون سا مسلمان ابو سلمہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ابو سلمہ کا گھرانہ سب سے پہلے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کہہ لی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نصیب میں لکھ دیا۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو اپنا محبوب ہے اللہ نے وہی اس کے نصیب میں لکھ دیا۔ تو آپ نے اس نیت سے اور اس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو سب سے بہتر آپ کو عطا کرے۔ یہ دعا یہ ہے، یہ میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف یا صدمہ پہنچے تو یہ تکلیف اور صدمہ ہی ہے بیوہ ہونا یا طلاق یافتہ ہونا، تو یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے ضرور اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے سے زیادہ بہتر عطا کر۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔
اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں دن میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد آپ اس کی ایک ایک تسبیح کر لیں اور کثرت کے ساتھ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھیں اور ذہن میں یہ خیال رکھ کے پڑھیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا رزلٹ زیادہ جلدی چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو بعد نماز عشاء آپ نے اس کو پڑھنا ہے. تو پھر آپ اس کی 11 تسبیح کر لیں, 1100 مرتبہ آپ پڑھ لیں. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیے گا 11 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل پڑھنا ہے. اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ نے اس طرح سے مانگنی ہے کہ آپ نے یہ سارے کا سارا جو بھی آپ نے پڑھا ہوا یا پورے دن کا پڑھا ہوا تو یہ آپ نے سالے ثواب بھی کرنا ہے. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مرد و عورت اور جنات اور انسان فوت ہوئے آپ نے اپنی دعا میں کہنا ہے. تو آپ نے یہ سبھی ان کو بھی سالے ثواب کرنا ہے جس طرح سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد صحابہ کرام, پھر اس کے بعد آپ نے انسان جنات آپ نے سبھی کو یہ سالے ثواب کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے حق میں. تو یقین کیجیے گا اس سے بہتر عمل میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں نے خود آزمایا لیکن میں نے کسی اور کام میں آزمایا تھا اس کو. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا کوئی بھی عمل بہت سارے کاموں کے لیے ہوتا ہے. تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ بیوہ یا طلاق یافتہ عورتوں کی شادی کا بہترین عمل ہے. تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. اور جب آپ نے دعا کرنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ کو تکلیف ہے وہ آپ بہتر طور سے اس کو حل کر سکتی ہیں. یہ وظیفہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے. آپ اس کو خود پڑھیں, آپ کے گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں. 1 سے 2 بہتر ہوتا ہے لیکن جو کوئی پڑھے آپ کے لیے وہ نیت آپ کی کر لے. آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنی نیت ہی کرنی ہے. تو یہ آپ نے اسی طرح سارے ثواب کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ کو بہت 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 جلدی آپ کو بہتر عطا کرے گا. تو یہ آپ نے لگاتار 41 دن تک پڑھیں گے, آپ کا کام پہلے ہو جائے گا. لیکن کوشش پھر بھی کیجیے گا کہ اس کا عمل جو ہے وہ آپ مکمل کر لیں. اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں مجھ سے ضرور آپ پوچھ لیں. جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. اور جب بھی کوئی میری بیٹی یا بہن یہ وظیفہ شروع کرے تو نیچے کمنٹس میں مجھے بتا دے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے خصوصی دعا بھی ضرور کروں گا. اور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی یہ پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سبھی کو ہوگا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بہت 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 اچھا نصیب عطا فرمائے اور جو آپ کی حاجت ہو وہ جلد آپ کو عطا کرے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.